کمان سے نکلا ہوا تیر، پلیٹ فارم سے نکلی ہوئی ریل گاڑی، اور مردوں کے سر سے بال اگر چلے جائیں تو واپس نہیں آتے. اب تیر بھی واپس آ جاتا ہے اور جو ہے نا بال بھی واپس آ سکتے ہیں. ایک ایف یو ہے، ایک ایف یو ٹی ہے. زیادہ سیف کون سا ہے اور زیادہ پرفارمنس کس کی بہتر؟ یعنی کہ آپ نے کچھ بال اسٹرپ سے لے لیے، کچھ ایف یو سے لے لیے. تو اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ہائبرڈ ٹیکنالوجی. ایف یو ہی جو ہے نا وہ آج کل ٹرینڈنگ ہے. وی ہیو گاٹ لائک جن کی شادی بھی ہوئی اور اس نے چھپا کے رکھا، وگ لگائی ہوئی ہے اور میرے اصلی بال نہیں ہیں. پہلی رات کو جب اس نے وگ اتار کے سائڈ پہ رکھی ہے تو وہ طلاقیں بھی ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر احسن صاحب یہ بتائیے، خرچہ کتنا آتا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اچھا ٹرانسپلانٹ ہے وہ آپ کی ان بریکٹ 2 لاکھ سے لے کے اور 5 لاکھ کی بریکٹ میں ہونا چاہیے. بیسٹ ایج فار ہیئر ٹرانسپلانٹ؟ اینی ایج. اگر وہ پیچھے بال اچھا پول ہے اسٹارٹنگ فرام 17 ایئرس سے لے کے اینڈ 92 ایئرس. ہیئر ٹرانسپلانٹ حلال ہے؟ بالکل لال ہے جی. دیر از نتھنگ لائک کوئی آپ پک کے بال نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی گھوڑے کے بال نہیں لگا رہے، آپ اپنے بال لگوا رہے اور سینسبلی لگوا رہے ہیں. السلام علیکم جی، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بندوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا مسئلہ ہے، اور ہر شاید دوسرے یا تیسرے مرد کا یہ مسئلہ ہے. آج ہم بات کریں گے جی گنج پن پر. آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ گنج پن کا شکار ہے. اس کے بعد بڑی خوف میں، بڑی تکلیف میں، بڑی پریشانی میں وہ رہتا ہے. اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے بحال نہیں ہو پاتا، اور وہ یہی سوچتے سوچتے پوری زندگی گزار دیتا ہے کہ میں کبھی میرے بال ہوا کرتے تھے، میں اتنا حسین ہوا کرتا تھا، میرے سلکی بال تھے، بڑے ہیلدی بال تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے یہ بال واپس آ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دوبارہ سے آپ ینگ ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دوبارہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول جو کہ اس وقت بالکل گر چکا ہے وہ اب دوبارہ یہاں پر آ سکتا ہے. تو آج ہم آپ کو آپ کا کانفیڈنس لیول بحال کریں گے، آپ کے بال بھی بحال کر دیں گے. تو اس کے لیے آج ہی ہمیں بڑے خاص مہمان نے جوائن کر لی اس پوڈ کاسٹ میں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر احسن ریاض صاحب جو کہ کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو کہ ہر بندے کے بال گرنے کے بعد اس کے ذہن میں آتا ہے، آخر میں ہی کیوں، گنج پن کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو گنج پن ہے یا بالڈنس جس کو عام طور پہ لوگ اس کی جو ٹرمنالوجی سے بہت زیادہ آگاہ ہیں، وہ کوئی واٹ جو کال یہ نئی چیز نہیں ہے. یہ ایور سنس مین کی ہسٹری میں چلتی آ رہی ہے، اور یہ اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ جو ہے نا ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی گنج پن کا یا بالڈنس کا شکار ہے. تو بائی اینڈ لارج جو مین کازز ہیں، یعنی کہ 95% آف دا کیسز میں تو یہ آپ کی ہارمونل وہ جو کال جو امبیلنس ہے اس کی وجہ سے. تو اس کو اس کے اسپیسیفک نام دیا گیا ہے اور اس کو کہتے ہیں اینڈروجینک بالڈنس. تو اس کے علاوہ جو تھوڑا جو اس کا جو کچھ فیصد جو کور کرتے ہیں چیزیں، وہ اس کے اندر جینیٹک آپ کا پیٹرن ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ جو گنج پن کا موجب بنتا ہے. اور کچھ آج کل کی جو لائف سینڈیٹری لائف ہے، اسٹریسفل لائف ہے، پلس فیوچر کی سوچ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ڈائٹ کا بہت عمل دخل ہے اس کے اندر، جس کے اندر فورٹیفائڈ ڈائٹ. ہم اپنی طرف سے تو بہت غذائیت والی ڈائٹ کھا رہے ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، اگر آپ کہیں پہ جا کے چکن کھائیں یا کوئی اس طرح کی چیز کھائیں جو کہ آپ کو مطلب آپ کی پریفرنس ہوتی ہے کہ جو مجھے بڑا لیگ پیس ملے جی، یا بہت بڑا جو ہے نا وہ چکن کا پیس ملے، تو وہ بیسیکلی وہ فورٹیفائڈ ہوتا ہے. بیسیکلی اتنا بڑا چکن آپ کو کبھی مطلب پہلے تو نہیں آپ نے دیکھا تھا کبھی، تو وہ فورٹیفائڈ تھا. یعنی کہ وہ انڈر دا انفلوئنس آف کوئی اسٹیرائڈ ہارمونز ان کی نشو و ہوئی ہوتی ہے، جو کہ مرغیاں اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو وہ مطلب ہے کہ کیا وہ اپنا وزن کو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ اتنا اسٹیرائڈ ان کو پھلا دیتا ہے. تو وہ بیسیکلی جب آپ کو ڈائٹ میں شامل ہوگا تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ جیسے انٹرنل ہارمونز بالڈنس کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح کے ہو جائیں گے. چکن کی وجہ سے بالڈنس ہو رہی ہے؟ بالڈنس یعنی کہ مینس کہ ڈائٹ جو آپ لے رہے ہیں اور وہ ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کا ہارمونل ڈسبیلنس میں، یا باہر سے جو ایکسوجنس اسٹیرائڈ لے رہے ہیں آپ، یا ایسی مرغی جس کے اندر اس کی جو مسلس کو پمپ آؤٹ کیا ہوا، جسٹ لائک آپ باڈی بلڈرس کو دیکھیں جو کہ ہیوی باڈی بلڈرز ہیں تو اینابولک اسٹیرائڈ لیتے ہیں.
اسی طرح ان کے اندر اسٹیرائڈ چل رہا ہوتا ہے اس کے سارے غذا میں. تو بیسیکلی وہ ایک بہت ایک دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ایک کاز ہے بالڈنس کی. صحیح. سو چکن علیحدہ نہیں, اس کے اندر ہر ڈائٹ شامل ہے, جس کے اندر آپ کے سبزیاں بھی شامل ہیں جو کہ انڈر اسٹیرائڈ اینابولک اسٹیرائڈز گرو کی جا رہی ہیں. آرٹیفیشل جو آپ چیزیں کنزمپشن ہے, یا جو بہت زیادہ فوڈیز ہیں یا جو ہے نا وہ آؤٹ سائڈ ایٹرز ہیں, تو ان میں سب میں جو ہے نا بیسیکلی ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے ہی بالڈنس ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پتہ تو چل گیا کہ کس وجہ سے ہوتی ہے, لیکن بہت لیٹ پتہ چلا. ٹھیک ہے, تب تک بال اڑ گئے, میدان خالی ہو گیا, پریشانی بڑھ گئی, راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی. ایسے ہی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی بالڈنس کس وجہ سے ہے. ٹھیک. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے والدین, آپ کے دادا, آپ کے ماموں, نانا اور یہ سارے, آپ سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ان کی پیٹرن کیسے ہے. تو آپ کو جو جینز پیٹرن ہے وہ بھی آپ کو گائیڈ کر دیتی ہیں کہ کس طرح آپ کی جو ہے نا بالڈنس کی اس کی کاز ہے. تو اس کے حساب سے آپ کو اگر کسی اچھے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن جو کہ بورڈ سرٹیفائڈ ہو اس کے پاس جائیں, اس کے ساتھ کنسلٹیشن کریں اور خود کنسلٹیشن کریں, کیونکہ اٹس ٹائپ آف بزنس جس میں پیسہ انوالوڈ ہے. تو جب پیسہ انوالوڈ ہے تو وہ ڈاکٹرز اکثر مینس کے سامنے نہیں آتے, اور یہ بزنس کچھ کویکس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, یا جو ہے وہ جو لوگ مارکیٹنگ والے لوگ ہیں وہ کنسلٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کریں, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, ایک دو اگر 20 منٹ سے لے کے ایک گھنٹے کی کنسلٹیشن بھی ہو تو بہت ہے. تو اور اپنے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جو بالڈنس ہے کس وجہ سے ہے. اور اگر آپ ایک دفعہ جو ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو ڈائگنوسس کے بعد آپ کا ریمیڈی بھی نکل آتا ہے. تو بیسک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنسلٹ ود اے پراپر پرسن, ٹھیک ہے نا, جو کہ اس فیلڈ کے اندر کم از کم اس کا ایکسپیرئنس تقریباً کوئی 5 سال سے پلس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کمان سے نکلا ہوا تیر, ٹھیک ہے, اور پلیٹ فارم سے نکلی ہوئی ریل گاڑی, جی اور مردوں کے سر سے بال اگر چلے جائیں تو واپس نہیں آتے. نہیں, اب یہ کانسیپٹ غلط ہو گیا. اب تیر بھی واپس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, نہیں, اور جو ہے نا بال بھی واپس آ سکتے ہیں, آ جاتے ہیں. ہاں جی بالکل آ جاتے ہیں, اصلی آ جاتے ہیں, اصلی آ جاتے ہیں, اور آپ ہی کے آتے ہیں. اور ڈپینڈنگ کہ آپ کا جو ہے بیسیکلی کانفیگریشن کیا ہے. یعنی کہ دیکھیں دیر آر ملٹیپل پارٹس آف دا اسکیلپ, یا آپ کے اسکیلپ کے اوپر ہیئر ہیں تو ملٹیپل پارٹس آف دا اسکیلپ بھی ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کے چیسٹ ہیئر ہیں جو کہ آپ ہی کا پارٹ ہے. پھر آپ کے ایسے بال ہیں جو کہ داڑھی کے ہیں جو کہ وہ بھی آپ کا پارٹ ہے. تو بیسیکلی ان کے یوز کرتے ہوئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بال واپس آ سکتے ہیں. اور وہ جیسے میں نے اسکیلپ کا ذکر کیا, تو اسکیلپ کے اندر کچھ پیٹرن ایسے ہیں کہ جس کے اندر ہم اگر آپ کا ہاتھ ایسے رکھیں سر کے اوپر, تو یہ ایریا وہ ہے کہ جو کہ ہارمونل سینسٹیو ایریا ہے, اور جو اس کے اندر کلپریٹ ہارمون ہے اس کو جو کہ ٹیسٹوسٹیرون جو میل ہارمون ہے اس سے بنتا ہے, جس کو کہتے ہیں DHT رائٹ لیول. تو یعنی کہ مینس کہ اگر اس کو میں ذرا لیبریٹڈ فارم میں بتاؤں تو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹیرون جو کہ ایکٹیو کمپوننٹ ہے آپ کے ہارمون کا, جو کہ بالوں کو گراتا ہے. ٹھیک. تو وہ اس ایریا میں اس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کس جو بال ہیں اس ایریا میں DHT کے ایریا میں زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ گرنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جاتے ہیں. تو وہ آپ کے ایک دفعہ ڈائگنوسس, یعنی کہ آپ کا ٹائپ 1 بالڈنس ہے, 2 ہے, یا اپ ٹو 7 ہے, تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے بال کہاں تک جا سکتے ہیں یا چلے گئے ہوئے ہیں. تو لیکن اگر آپ جو جہاں سے بال آپ نے لینے ہیں اس کو اگر آپ فرض کریں اس ہاتھ کو ایسے ٹرانسورسلی پیچھے رکھیں, تو یہ وہ والے بال ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. رائٹ. اور یہ ان کی سینسٹیوٹی ٹورڈز دا ہارمون کم ہوتی ہے.
یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتی لیکن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی لائف جو ہے وہ پورے اگر آپ پریڈکٹ کریں تو ان کی لائف آپ نے دیکھا ہوگا گنجے سے گنجا بندہ ابھی جو ہے وہ ایک سرٹن لیول تک جو پٹی رہ جاتی ہے پیچھے اور پیچھے جو ہے نا وہ ایک اسٹرپ سی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی تقریباً کوئی 70 to 80 ایئرس کی ہوتی ہے. تو وہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سی وہ اسٹرپ ایسے کون سا وہ پارٹ جو پرماننٹ زون ہے تو وہاں سے آپ کے بال لیے جا سکتے ہیں. اور اس پروسیس کو کہا جاتا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن. ٹھیک ہے. اب دو طرح کے ہیں, ایک ایف یو ای ہے, ایک ایف یو ٹی ہے. جی. زیادہ سیف کون سا ہے اور زیادہ پرفارمنس کس کی بہتر ہے؟ اچھا جی, جو ایف یو ٹی کا نیا نام جو ہے جو کہ کوائن ہے وہ ہے کہ لینئر اسٹرپ اسکار سرجری, یعنی کہ اسٹرپ اسکار سرجری, یعنی کہ اس کے اندر آپ نے اسٹرپ لے لینی ہے, اس کو چاپ کر کے اور اس کو پرانا جو ورڈ ہے ایف یو ٹی کو ریپلیس اس کو کر دیا گیا. ٹھیک. اور جو نیا ورڈ ہے جو کہ فو کے نام سے یا ایف یو ای کے نام سے ہے وہ فالیکولر یونٹ ریسٹرکشن ہے, یا اس کو ایک اور ورڈ جس کو سلیکٹیو پکنگ بھی کہتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے جو بال آپ کو چاہیے وہ لے سکتے ہیں. آپ 1 کا گروپ اٹھا سکتے ہیں, 2 کا گروپ اٹھا سکتے ہیں, ایون 3 4 جہاں پہ آپ کو نیڈ ہے اس طرح اٹھا سکتے ہیں. اس میتھڈ کو ایف یو ای کہتے ہیں, اور فالیکولر یونٹ ایکسیژن. ٹھیک ہے نا, آپ ایک لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا چیز بیسٹ ہے کیا نہیں ہے, ہم ان دونوں اس کا کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میتھڈ کو کہتے ہیں ہائبرڈ ٹیکنالوجی. یعنی کہ آپ نے کچھ بال اسٹرپ سے لے لیے اور کچھ ایف یو سے لے لیے, تو اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ہائبرڈ ٹیکنالوجی. اوکے. سو بائی اینڈ لارج ایف یو ٹی, ایف یو ای اور ہائبرڈ, یہ 3 میتھڈ سے نا آپ بال لے سکتے ہیں, ڈپینڈنگ کس سرجن کا کس پریفرنس کا اس کے ہاتھ میں بہتر ہے یا اس سے کیا رزلٹ لے سکتا ہے, وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن آج کل جو آپ کی جو سوال آپ نے مجھے کیا تھا, آج کل کا جو زیادہ ٹرینڈنگ ہے, ایک چیز ہے ٹرینڈنگ آر فاک سائز آر ٹرینڈنگ. ٹھیک ہے نا جی. تو ایف یو ای از ٹرینڈنگ. تو کیونکہ پیشنٹ زیادہ تر چاہتا ہے کہ جی میرے پیچھے بیک اسکیلپ کے اوپر کوئی نشان نہ ہو. ٹھیک ہے. اور وہ سرجری, حالانکہ دونوں سرجریز ہیں, لیکن وہ اسٹرپ نکالنے سے, ٹانکے نکلوانے سے ذرا گریز کرتا ہے, تو اس کے لیے پھر ایف یو ہی جو ہے نا وہ آج کل ٹرینڈنگ ہے بیسیکلی. اور وہ ایف یو ای کا مطلب وہ چکول یہ صرف ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے آپ کی مرضی سے اپنے نکال لیے چیزیں, لیکن آپ کا ٹانکا نہیں لگا ادھر. ٹھیک ہے نا جی. اور وہاں پہ اور لیٹ اگر آپ فرض کریں حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں تو آپ نے بہت سارے جو لوگ حلق کراتے ہیں جا کے, تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کہ وہاں پہ اسمائلی اسکیلپس ہوتی ہیں. تو اسمائلی اسکیلپ ذرا پیچھے ایک تو دے ڈونٹ وانٹ اٹ. رائٹ. سو ایف یو از ٹرینڈنگ. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ذہن میں آ گیا, وہ یہ کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں جی اور بالوں سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں, ہاں جی, وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ شاید ان کی شادی نہیں ہوگی اس چیز سے. جی پھر ہماری سوسائٹی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ گنجوں کو پسند نہیں کرتی, بالوں والوں کو پسند کرتی ہیں. سوشل انٹریکشن ہمارا جو ایک فیکٹر آ گیا, ہاں جی, تو یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے اور یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے؟ چلیں میں آپ کو تھوڑی سی اس میں دیکھیں, ہمارے پاس ملٹیپل لوگ آتے ہیں کنسلٹیشنس کے لیے, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے لیے, اور ایک جو چیز کامن سب میں ہوتی ہے وہ ہے سیلف ریفلیکشن. اینڈ اگر آپ کی سیلف ریفلیکشن جو ہے وہ اس چیز کی یاد دے رہی ہے, یعنی کہ مینس کہ جو آپ اندر سے پورٹری کر رہے ہیں وہی باہر کا آپ پورٹری کر رہے ہیں, یعنی کہ اف یو آر سیٹسفائڈ ود انر سائڈ تو یو ڈونٹ نیڈ اینی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن, کہ جی وہ ٹھیک ہے جیسے میں ہوں ویسے ہی ہوں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے بال تھوڑے بہت گئے لیکن اتنے انف ہیں کہ وہ کام چل گیا وہ, اور ایسے لوگ جن کے بال گر گئے اور ان کی سیلف ریفلیکشن یہ ہے کہ جی میرے بال لوز ہوئے ہیں, تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ڈپریشن میں جا کے وہ سیلف ریفلیکشن ان کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ, تو اس کو پورا کریں, کچھ کمی رہ گئی ہے. تو بیسیکلی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے, اور بعض کو پیشنٹ ایسے بھی ہیں کہ کمی پورے کروا کے اس کے بعد بھی بالڈنس ہو جاتی ہے, لیکن ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے سیلف ریفلیکشن یہ ہے
کہ میرے بال پورے ہو گئے. تو حالانکہ بعد میں وہ بالڈ نہیں لینا پسند کریں, ٹینڈ کرنا بہتر یا بالڈ رہنا پسند کرتے ہیں. تو لیکن اچھا دوسرا آپ نے جو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے کہ جی جو شادیوں کا مسئلہ, تو شادیوں کا یس آج کل جو پھر ٹرینڈنگ ہو گیا ہے کہ پہلے جو ہے نا ماں باپ کی مرضی سے تو آپ دیکھ لیتے تھے, اور جہاں پہ ماں باپ نے کہا جی شادی کر دیں, لڑکیوں کی طرف سے بھی اور اسپیشلی لڑکیوں کی طرف سے, کہ ماں باپ ڈیسائسرز ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ بیسیکلی اب ٹرینڈنگ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میرا میاں بالڈ نہ ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ہر حد الامکان کوشش کرتی ہے کہ اس کے بال اول تو بالڈ نہ ہو, پورے ہوں, اور اگر نہیں بھی پورے اور اس ادھر کرنی ہے تو اس کو وہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کرا کے ہی آئے, شادی کرے. اور میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سناتا ہوں, لیکن ناٹ ٹو بی کوٹیڈ اسپیسیفکلی, وی ہیو گاٹ لائک جن کی شادی بھی ہوئی اور اس نے چھپا کے رکھا کہ میں نے میں نے نا وگ لگائی ہوئی ہے اور میرے اصلی بال نہیں ہیں, اور وہ پہلی رات کو جب اس نے وگ اتار کے سائڈ پہ رکھی ہے تو وہ طلاقیں بھی ہوئی ہیں. طلاق ہو گئی؟ ہاں جی, وہ یعنی کہ مینس کہ وہ لڑکی نے شور مچا دیا کہ یہ تو وہ اس بندے سے تو میری شادی نہیں ہوئی تھی, اس سے تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا. تو میں آئی وانٹ ٹو چیک دا ویڈیو ایز ویل, تو یہ تو میرے سے فراڈ ہو گیا ہے. پھر وہ شور مچا کے وہ چلی گئی گھر, اور الٹیمیٹلی وہ دا پیشنٹ جو ہمارا پیشنٹ تھا, جو کہ ہم بعد میں ہمارے پاس ٹرانسپلانٹ کے لیے آیا, وہ بہت دیر ڈپریشن میں رہا ہے, 2 سال تک ڈپریشن میں رہا ہے کہ جی اس وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ بال نہیں تھے. تو یہ لوگ بہت زیادہ سینسٹیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں, اور پلس جو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو سیلف ریفلیکشن جو بندے کی ہے نا وہ زیادہ تر اسی میں ہوتی ہے کہ ہمارے بال پورے ہی ہوں. ایون کہ نارمل ایجنگ پروسیس سے جو بال کم ہو رہے ہوتے ہیں تو سیلف ریفلیکشن یہی آتی ہے کہ میرے بال باریک ہو رہے ہیں یا پیچھے جا رہی ہے لائن, تو میں اس کو جو ہے نا بیسیکلی میں کسی طرح میں اس کو رک جائیں. ٹھیک ہے, تو یو میک یوز آف لائک مینی کہتے ہیں جو آپ کو پیچھے متس چل رہی ہوتی ہیں یا ٹوٹکے چل رہے ہوتے ہیں, آملے کا تیل, آملے کا ریٹھے کا تیل, اور یہ وہ سب پیسٹ لگا کے, ان سم کیسز پہ ہمارے پاس ایسے بھی رپورٹڈ ہے گوبر لگا کے آگے لوگ, ٹھیک ہے نا, کہ جی ہمارے بال آ جائیں گے. تو بیسیکلی وہ بڑا سیلف ریفلیکشن کو آپ کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک بندہ تھا, اس کے بال اڑ گئے. اب اس کو کسی نے تیل دے دیا کہ یار یہ 2-3 قسم کے تیل ہیں, پہلے آپ ایک لگاؤ, آدھے گھنٹے بعد دوسرا, اور اس کے بعد تیسرا. اب وہ پہلے ایک لگا رہا ہے, گھر والے دیکھ رہے ہیں اسے کہ اس کے بعد اسے واش کر کے دوسرا لگا رہا ہے, پھر اس کے بعد تیسرا. اس کی آنیاں جانیاں لوگ دیکھ رہے ہیں. تو گھر میں اس کے بزرگ تھے, وہ بھی گنجے تھے, تو انہوں نے اسے کہا کہ کاکا تو کی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو آئل ملا نا اس سے بال آ جاتے ہیں واپس. تو انہوں نے اپنا سر دکھایا, انہوں نے کہا تیرا کی خیال ہے ایسی کچھ نہیں لایا ہونا, جو گرنے اس کا مطلب وہ گرنے ہی ہے. ہاں جی, اور ایک میں آپ کو تھوڑی سی ایک باتوں میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ دیکھیں کوئی شیمپو, کوئی تیل, کوئی ڈائی بال نہیں گرا سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے بہت بڑی ایک مت ہے. اچھا. اور لوگوں کے ذہن میں بہت ایک بات ہوتی ہے کہ جی میں نے یہ شیمپو, وہ ریلیٹ کرتے ہیں کیمیکل سے, میں نے ڈائی لگائی تھی تو یہ ہو گیا, میں نے یہ والا تیل استعمال کیا تھا, یا میں نے شیمپو ایسا استعمال کیا تھا جو میرے بال چلے گئے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ جو ڈائی ایکسٹرنل بالوں پہ نہیں, کہ لاجیکلی اگر دیکھیں اور ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے ہر چیز کو, تو ڈائی صرف ایکسٹرنل بالوں پہ اثر کرتی ہے. شیمپو ایکسٹرنل بالوں پہ اور اسکیلپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, فالیکلز پہ نہیں کرتا. فالیکلز تو دے آر ڈیپ ڈاؤن اسکن میں, وہ تقریباً کوئی 4 mm نیچے ہیں پڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک لیئر بنائی ہوئی ہے جس کے اندر وہ محفوظ پڑے ہوئے ہیں. رائٹ, وہاں تک کوئی تیل نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے, سنا میں نے یہ ہے کہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ایک سیشن ہے نا, FUE یا FUT کا ایک سیشن جو کرواتے ہیں, وہ صرف اتنے ہی بال ہوتے ہیں جتنے آپ کی مونچھوں کے بال ہیں, 2, 2.5, 4, 5 ہزار. اچھا, 2, 2.5, 5 ہزار تو بہت زیادہ گرافٹ ہوتے ہیں, مونچھوں میں اتنے بال نہیں ہوتے. اچھا خیر, ایک سیشن میں کتنے بال لگتے ہیں؟ اچھا دیکھیں,
یہ بھی بہت آپ نے نا ایک کامن کویشچن کیا ہے جو کہ ہمارے پاس جب لوگ کنسلٹیشن کے لیے آتے ہیں کہ جی کتنے بال لگیں گے, ٹھیک ہے. اب اس کا جو ہے نا سمپل سا ایک فارمولا آپ, اور تھوڑا سا یہاں پہ آتی ہے آپ کو ایک نالج آف سائنس آپ کو کار کر دی ہے کہ پورے جو ڈونر ایریا کے جو ایکٹیو فالیکلز ہیں پوری زندگی کے ایکٹیو, جی وہ تقریباً 18 سے لے کے 22,000 تک ہوتے ہیں جو ایکٹیو پرماننٹ زون میں, ٹھیک ہے. اب وہ اگر فرض کریں کہ ایک ینگ بندہ ہے, اس کے 22,000 میکسیمم لگا لیں, 24,000 تک لگا لیں, تو آپ ایک 60x60 ایریا جو ایریا ہے اس کو ہاؤ کم کہ آپ کیٹر کر لیں گے ان ایریا سے لے کے بعد, نہیں ہو سکتا نا. میرا مطلب ہے کہ آپ ایک چھوٹے ایریے کو, اور جب کہ آپ کے پاس ایک رول آف تھم یہ ہے کہ آپ جو سینسیبل ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے ان میں 18 سے 20,000 یا 22,000 میں سے آپ 25 سے لے کے 30% تک آپ یوز کریں. آلرائٹ, ٹھیک ہے نا. اور وہ 20-30% چاہے وہ 3,000 ہو جائیں, چاہے وہ 2,500 ہو جائیں, چاہے وہ 4,000 ہو جائیں, چاہے 5,000 ہو جائیں, مطلب ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی آئیڈیا جب تک ہم یہ ایسرٹین نہ کر لیں کہ کہاں بال لگنے ہیں. ٹھیک, نمبر 1 یہ ٹروتھ ہے رائٹ, کہ آپ ایک بڑا ایریا چھوٹے ایریا سے کور نہیں کر سکتے. بالکل ایسے, اور ان اے سینس کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کانفیگریشن کو میچ نہیں کر سکتے. وہ کانفیگریشن جو ہے ایک اسکوائر سینٹی میٹر میں تقریباً کوئی 450 سے 400 یعنی فالیکل سنگل فالیکل پر اسکوائر سینٹی میٹر ہوتے ہیں. رائٹ, بالکل, جو کہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن سے آپ تقریباً کوئی 75 سے لے کے بہت اچھا جو ہے کہ مینس کے جو یعنی کہ جو لوپ میگنیفیکیشن میں کام کر رہا ہے, جو مائکروسکوپ میں کام کر رہا ہے, یا لیٹسٹ میٹھڈ کر رہا ہے, اس کو میٹ نہیں کر سکتے. 110 تک جا سکتے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے. تو اتنا ڈفرینس ہے, کہاں 400 450 اور کہاں پہ 100 100. اچھا ڈاکٹر احسن صاحب یہ بتائیے خرچہ کتنا آتا ہے؟ خرچہ دیکھیں یہ ہمیشہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اٹس اے ٹریڈ سیکرٹ, ٹھیک ہے نا. اور جو بندہ جس سے سیٹسفائڈ ہو ایک تو اس کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یو شوڈ ناٹ بی واٹ یو کال کمپرومائزنگ دا رولس, کہ ہمیشہ ایسے بندے کے پاس جائیں جو کہ جس کو اسٹرلائزیشن کا پتہ ہے, پراپر ڈاکٹر ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹیشن اس کی کیپیسٹی ہے کرنے کی, اور اس کو کوئی سوسائٹی کا ممبر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ ٹیچر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ایسے کویک کے پاس نہ جائیں جہاں پہ جو ہے نا آپ کو نقصان ہو. آپ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی پرائس کی بریکٹ ہے نا جی, کویکری سے بچیں. ایک پلاٹ آپ کو کم پیسوں میں مل رہا ہے جس کی اوریجنل ورتھ کوئی کچھ اور ہے, اور آپ کو نا وہ ایسے اتنے پیسوں میں مل رہا ہے کہ جو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار مجھے کیوں سستا مل رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اس کا مطلب ہے یا تو وہ فراڈ ہے, یا جو ہے نا وہ پھڈے کا پلاٹ ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی کمپرومائزز ان منی میٹرز, رائٹ, کیونکہ یہ جو جتنے بھی لوور واٹ یو کال پیسوں میں کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ڈاکٹرز ہیں تو وہ کاریگر ہیں, وہ کاریگر ہیں. اگر وہ ڈاکٹر بھی ہیں تو دے آر ناٹ ٹرینڈ ڈاکٹرز, اوکے, ٹھیک ہے نا. دے آر میڈیکل کویکس, ایسے جو کہ اپنی فیس ویلیو یوز کروا رہے ہیں لیکن کام کوئی اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے تھوڑا سا ہم بتا دیں کہ کس رینج میں یہ ٹرانسپلانٹ پاکستان میں یا لاہور میں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اس کے یعنی کہ آپ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں اس کے لحاظ سے, یا جتنی واٹ یو کال کے ایک دو طرح سے چارج کیا جاتا ہے ان جنرل. ایک تو پر گرافٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں نے اس لیے بتایا تھا اٹ ویریز فرام سرجن ٹو سرجن, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اچھا ٹرانسپلانٹ ہے وہ آپ کی ان بریکٹ تقریباً کوئی 2 لاکھ سے لے کے اور 5 لاکھ کی بریکٹ میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اچھا ٹرانسپلانٹ. رائٹ,
اور اس کے اندر سارے اگر وہ پورے لوازمات ڈاکٹر صاحب پورا کرتے ہیں اور وہ ٹرینڈ ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز 2 سے 5 لاکھ 2 سے 5 لاکھ کے ایک اندر اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے, ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے, ڈپینڈنگ اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے اور وہ کون سا میتھڈ یوز کر رہا ہے اور کتنے جو ہے نا وہ واٹ یو کال کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا لیٹسٹ ٹرینڈس کیا دے رہا ہے. اور یہ جو 50-50 ہزار روپے میں کر رہے ہیں وہ ان سے بچنا چاہیے. وہی میں نے آپ کو جو مثال دی ہے نا کہ اگر ایک چیز ایک پین کی ورتھ پارکر کی پین آپ کو مل رہا ہے 10 روپے میں, تو وہ آپ کا ہاؤ کم وہ پارکر پین نہ ہوا, پھر یا تو نہیں ہوگا یا جو ہے نا وہ چوری کا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چکر ہے. تو آپ کا اس کے اندر اپنے ساتھ تجربے نہیں کرنے چاہیے. آپ کو لوگ بہت, جب آپ ایک اس کے اندر ویشر بہت ہے, اس کے اندر نیگیٹو مارکیٹنگ بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ جس سے سیٹسفائی ہیں اسے کروائیں. لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ پیسہ بعد میں, پہلے آپ یہ جو جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں آپ اس کی بات سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کنسلٹیشن میں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا یہ ڈاکٹر کس کیلیبر کا ہے, یا اس کو پھر آپ سرچ آؤٹ کریں اپنے گوگل پہ, اس کی ریٹنگ نکالیں, اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اس کی ڈگریز چیک کریں, وہ کب سے کام کر رہا ہے, کس سوسائٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. ایک اور چیز ہے کہ لوگ غلط قسم کے کامنٹ بھی آپ کے ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ریویوز پہ, تو وہ ان سے بچیں, وہ گوگل خود ہی آپ کو کر دیتا ہے. میں دیکھیں, اگر میں اپنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے غلط کامنٹس نہیں ہوں گے, تھنگس کین گو رانگ ان مائی ہینڈ ایز ویل, جی, لیکن لائسنس ہولڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی لگے گی نہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسٹ ایج فار ہیئر ٹرانسپلانٹ؟ اینی ایج. اگر وہ پیچھے بال اچھا پول ہے, چنک آف آپ کا پیچھے ایریا ہے جو کہ ڈونر ایریا آپ لے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ. ہمارے پاس رینج ہے اسٹارٹنگ فرام 17 ایئرس سے لے کے اینڈ 92 ایئرس. 92 ایئر؟ یس, 92 سال میں بھی؟ جی ہاں, بالکل ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور ہی از ویری ہیپی. اوکے. اچھا, شادی سے کتنی دیر پہلے اگر کوئی بندہ پلان یہ کر رہا ہے کہ میں نے شادی سے پہلے جو ہے نا اپنے بال بحال کرنے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں, آج اگر آپ نے آج ٹرانسپلانٹ کروایا ہے تو اس کے سکویلے ہوتے ہیں. سکویلے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک گروتھ سائیکل فالو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے آپ کو کوئی بھی بتا رہا ہے تو اس کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, تو آپ کو یہ بتا دے گا جی بال گر کے آئیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے نام سنا, پہلے گریں گے پھر آئیں گے. وہ سائیکل ہے, اس نے یا تو کسی سے سنا ہے یا اس کو پتہ ہے, اور وہ سائیکل یہ ہے کہ شیڈنگ فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک گروتھ فیز ہوتا ہے اور ایک اگنے والا اپنا مینز کے گرنے والا فیز ہوتا ہے. رائٹ. اگر نکالا ہوا بال اگنے والے فیز میں تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایز اسٹریٹ اوے اگ جائے گا. اگر وہ بال گرنے والے فیز میں تھا تو گر کے پھر اگے گا, اور اگر اسٹیٹک فیز میں تھا تو پہلے گرے گا, شیڈنگ ہوگی, پھر اگے گا, ٹھیک ہے نا. یہ سائیکل ہے. روٹ آپ کی ادھر ہی چلی رہ جاتی ہے, لیکن اس کا اسکیلیٹن جو ہے نا وہ آپ کا ود ان 6 ویکس گر جاتا ہے. اوکے. اور 6 ویکس کے بعد دوبارہ 3-3.5 مہینے میں اس کے روٹس یا امپریشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ 6 to 8 months میں آتا ہے. تو بیسیکلی جنہوں نے شادی کا پلان ہے تو یہ سال پہلے ہی کروائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یا اس سے پہلے کروا لیں تاکہ پتہ ہی نہیں لگے کہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک. اور اللہ تعالیٰ کی کانفیگریشن کو آپ میچ نہیں کر سکتے, تو اس لیے آپ کو بہت اچھا ڈاکٹر چاہیے جو کہ آپ کے ایسے سمولیٹڈ, یعنی کہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں الوژن آف فلنس. الوژن آف فلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال لگا دیں. الوژن آف فلنس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بال ہونے چاہیے اور اس جگہ پہ جہاں پہ نہیں ہیں تو وہاں پہ, اور دوسرے دیکھنے والے کو امپریشن یہ لگے کہ بال بھرے بھرے لگ رہے ہیں. رائٹ. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ گیپس میں لگیں یا نہیں لگیں تو, لیکن وہ پلاننگ سے لگنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور اٹ شوڈ ناٹ بی مطلب شوڈ ناٹ لک لائک ایب نارمل, ایلین نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے.
یعنی یہ نہیں ہے کہ لائن بالکل اسٹریٹ کر دیں, مطلب ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو ایکسپرٹ, پھر ایستھیٹک جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اکثر لوگوں کے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہیئر لائن پکڑی جاتی ہے ان کی, ہاں جی بالکل پکڑی جاتی سیدھی ہے, حاشیہ رکھ کے انہوں نے لائن ماری ہوتی ہے, جو کہ نہیں. ہاں جی وہ بالکل ایسے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے یا آپ کا کرنے والا بندہ ہے, ہی از ناٹ ویل ٹرینڈ, یا اس کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ آپ کی لائن کو کیٹر کرے, یا آپ کے ماتھے کو یا آپ کے چہرے کو اس نے پڑھ نہیں پایا. دیکھیں, دیر از اے ڈفرنس بٹوین 18 ایئرز بوائے اینڈ 25 ایئرز مین اینڈ 35 ایئرز مین اینڈ مطلب ہے کہ اولڈ مین. ڈفرینس ہے. چہرے کا جو ہے نا, ویسے کہ یوتھ ٹرائنگل ہے وہ ریورس ہو جاتی ہے. تو آپ جب ریورس ہو رہی ہے تو ہاؤ کم یو ایکسپیکٹ کہ آپ کے 18 ایئرز والے بال لگیں, ٹھیک ہے نا جی, یہ تو سینسیبل ہے نا. اگر 18 ایئرز آپ نے بال لگوا لیے تو آپ ایلین لگیں گے, ٹھیک ہے. اگر بہت اچھے ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے لیکن 18 والے لگوا لیے تو ایج کے حساب سے اپنے لگوائیں, چہرے کے لحاظ سے لگوائیں, ٹھیک ہے نا. دیر آر 2 types آف ایجز, ٹھیک ہے نا جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ کو مزید اگر کسی کو آپ نے بتانا بھی ہو تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. ایک ہے فزیکل ایج, ٹھیک ہے نا, اینڈ دا ادر ون از آرگینک ایج. واہ. جو آرگینک ایج ہے آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آرگینک ایج جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے آپ کی جو مرضی ایج ہو, آپ ہمیشہ اسی طرح اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں جو آپ 18 سال پہلے تھے, ایسے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو ینگ دیکھنا چاہتے ہیں, شیشے میں آپ کو وہی نظر آئے گا, آرگینک ایج ہی نظر آئے گی. ایسے ہی ہے. جو دوسری ایج ہے نا وہ ہے فزیکل ایج, جو آپ کو لوگ ریسیس کرتے ہیں, یعنی کہ دیکھیں گے کہ وہ بال دیکھیں کم گے, ہو گئے ہیں, 3-4 لوگ 5 لوگ جو آپ بال آ گئے ہیں, کے جو ادھر ادھر لوگ ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ یا تو بوڑھا ہو گیا, یا تیرے بال تو گنجا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی وہ ہے فزیکل ایج, رائٹ, جو کہ اسیس کرتے ہیں. یعنی کہ ایک بندے کی عمر جو ہے وہ آرگینک ایج وہ اگر 32 ایئرز ہے اور if he looks like 45-50 تو ڈفرینس ہے نا. بالکل ایسے. تو a good transplant means matching your physical and organic age. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جس کی ایج 50 ہے اور وہ گنج پن کا شکار ہے, اگر وہ اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیتا ہے تو وہ 35 سال کا یا 40 سال کا لگے گا. پھر اب یہ تو ہو سکتا ہے, 10 سال کم ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ تو ہوتا ہی ہے آپ کی فریشنس لک. لیکن میں آپ کا یعنی کہ جو اسٹریس کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنی آرگینک ایج اور فزیکل ایج کے ساتھ آپ کا گیپ کم کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے فزیکل ایج جو لوگ اسیس کر رہے ہیں نا اس کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے, تو یہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے تو آبویسلی آپ نیچے ہی آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. آپ کی ایج لوگ پھر آپ کی آرگینک ایج کے حساب سے چلیں گے. آپ ایک اور عجیب سوال آ گیا ذہن میں, جی ہیئر ٹرانسپلانٹ حلال ہے؟ بالکل حلال ہے جی, بالکل حلال ہے. آپ کا دیر از نتھنگ لائک کوئی آپ پگ کے بال نہیں لگا رہے, ٹھیک ہے نا, یا کسی گھوڑے کے بال نہیں لگا رہے, آپ اپنے بال لگوا رہے ہیں اور سینسیبلی لگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سینسیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فرسٹ میچ ہے وہ آپ بیک آف یور ہیڈ, اینڈ سیکنڈ میچ از یور بیئرڈ ایریا, تھرڈ میچ از یور چیسٹ ایریا, اینڈ فورتھ اینڈ ففتھ اینڈ سو فورتھ آپ کے جو پیٹ کے بال ہیں یا آپ کے بغل کے بال ہیں وہ بھی یوز ہو رہے ہیں. جسم کے ہر بال جی آپ ہو سکتے ہیں. اور وہ اس میں ایک تھکنیس ہوتی ہے, کچھ میں تھکنیس ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو آپ کے چیسٹ کے بال ہیں اس کے اندر پیٹرن ہوتا ہے نا جی. تبھی جیسے میں نے فرسٹ میچ کی بات کی ہے, فرسٹ میچ از یور بیک آف دی ہیڈ, رائٹ. اسٹریٹ بھی ہوتے ہیں, اینگلز بھی آپ کو پتہ ہوتے ہیں. جو آپ کے بیئر کے بال ہیں وہ موٹا ہوتا ہے, اینگل اس کا اینگل نہیں ہوتا, اس کا سیدھا ہوتا ہے بال, ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو یہ والے بال گھگریالے ہوتے ہیں. تو ہم موسٹ آف دا ٹائمس جن کے نہیں ہوتے پیچھے بیچاروں کے داڑھی بھی نہیں ہوتی, یہ بھی نہیں ہوتے, تو ہمیں مجبوراً یہ یوز کرنے پڑتے ہیں. آرمس کے بال اسی طرح. اب ان کی کانفیگریشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو آپ ہر مہینے نائی کے پاس جاتے اس کو کاٹ دو. یہ اچھے بال نہیں ہیں, یہ گرو نہیں کرتے, یہ گرو کرتے ہیں گر جاتے ہیں, گرو کرتے ہیں گر جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. ان کے اندر ورل ہے, رائٹ. تو ورل جو ہے نا بیسیکلی وہ سرفیس ایریا کو دینے کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے.
डॉक्टर एहसन साहब, हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स देखें, इन गुड हैंड्स में हमेशा कहता हूँ, तो गुड हैंड्स एवरीथिंग इज सेफ, ठीक है। बट इन बैड हैंड्स इवन द ईजियर थिंग इज वेरी डेंजरस. तो बी अवेयर कि कोई डेंजर बंदा जो है ना, ड्राइवर ना हो, ओहो, लाइसेंस ना हो, एक्सीडेंट पक्का है। बूचर ना हो. आपने सर्जरी करवानी है, बूचरिंग नहीं करवानी. गोश्त जो बूचर है ना, वो गोश्त को जैसे काटता है या सर्जन जो काटता है, फर्क है. बिल्कुल ऐसे ही। तो बेसिकली आपने बारीक काम बूचरिंग नहीं करानी. तो बूचरिंग बहुत एक कॉमन क्वेश्चन, करवाने वाला ये पूछता है कितने बाल लगाओगे, और करने वाला जो है ना उसको कैटलॉग दिखाना शुरू करता है जैसे लड़कियां दिखा रहा है. ये मेरे रिजल्ट. आप किसी का रिजल्ट किसी के साथ मैच नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही। आपके बाल थिक हैं, इनके बाल जो है ना वो थिन है, मेरे बाल मतलब है कि और थिन है. हाउ कम आई कंपेयर वन रिजल्ट विद एन अनदर? ठीक है ना. तो बेसिकली जो एसेंस है वो ये है कि वो जो कॉमन क्वेश्चन कितने बाल लगाओगे, या जो ऑफर करने वाला 5,000 बाल लगा देंगे जी, 6,000 पीछे हो ना, तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है. तो आप बाय एंड लार्ज रूल्स के साथ चलें, ठीक है, अच्छी कंसल्टेशंस करें, आप अपने डोनर एरिया को ऐसे ज़ाया ना करें, जितने आपको चाहिए बाल उतने लगवाएं, जो रह गए हैं उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से बेहतर करें. और आजकल जो ट्रेंडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके अंदर PRP है, PRF है, उसके अलावा स्टेम सेल्स हैं, और नई स्टेम सेल से जो मादा हम लेते हैं जो कि प्लांट बेस भी है या जो है ना ह्यूमन बेस भी है, एम्ब्रियोनिक फीटल सेल्स की सूरत में, उनको कहते हैं एक्सोसोम्स. ठीक है. तो एक्सोसोम से आप अपने बाल थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है कि उनसे उगने शुरू हो जाएंगे, दे आर सिग्नलिंग सेल्स. आप सारी रिसर्च जो है ना वो आपके स्टेम सेल्स पे हो रही है, और स्टेम सेल्स अगेन उनका सोर्स प्लांट भी हो सकता है, उसका ह्यूमन भी हो सकता है. आपके अपने स्टेम सेल्स जो कि इजीली टू हार्वेस्ट हैं, वो हैं आपके अम्बलाइकस के इर्द गिर्द, फैट सेल्स में से. राइट. और वो और भी जगह पे होते हैं, जैसे स्टेम सेल जो है ना आपके बोन मैरो में है, आपके किडनी में है, आपके लंग्स में है, आपके लिवर में है, लेकिन आप वहाँ से निकाल नहीं सकते, और बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. तो एक और क्वेश्चन भी आपने मैं ख्याल है कि आपके ज़हन में हो, लेकिन दूसरों के बाल लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, ये जो है ना वो कॉमन है, तो नहीं लग सकते. ठीक है ना. बहुत बड़ा, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट जो है ना बेसिकली वो लाइफ थ्रेटनिंग है. और अगर आप बाल आप किसी का लगाना शुरू कर दें तो बॉडी एक्सेप्ट ना करे उसे, तो बॉडी एक्सेप्ट करती नहीं है, करती भी नहीं. लेकिन अगर एक्सेप्ट कर भी जाए तो आपको बहुत बड़ी प्राइस इन द शेप ऑफ टेकिंग सो बट एंटी मेटाबोलाइट्स, या जो होते हैं ना एंटी रिजेक्टिव ड्रग्स होती हैं, या जो आपको कीमोथेरेपी है वो करवानी पड़ेगी. ओहो हो. डॉक्टर साहब, क्विकली अगर मैं आखिर में ये पूछ पाऊँ आपसे कि बाल बेहतर करने के लिए, बालों की रीग्रोथ के लिए कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर साहिबान देते हैं. जी, और उसके बारे में सुना ये है कि उससे मर्दाना बांझपन हो जाता है. अच्छा, हाँ, ये आपकी बात है, लेकिन ये भी एक मिथ है. ओके. मेडिसिन्स आजकल, क्योंकि एक बात जब जहन में आ जाए ना, तो मेरा ख्याल है वो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन में आ जाती है कि यार इस मेडिसिन से आपकी इम्पोटेंसी होनी है, या इरेक्शन अपना डिसफंक्शन, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम्स होनी है, तो वो आपको एक जहन में आ जाती है. बेसिकली ये जो ड्रग है ना जी, फेनेस्ट्रॉइड, ये बहुत अच्छी ड्रग है. अदरवाइज मैं आपको सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि वे बैक इन लाइक 50s एंड मे बी अर्लियर, मुझे अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं, एरिया तो नहीं याद है, लेकिन एक बंदे को जिसको टेस्टिकुलर कैंसर था, उसको ये ड्रग दी गई. ठीक है ना. और एज अ फेनेस्ट्रॉइड जिसको कहते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर के लिए देते हैं. ठीक है जी. उससे ये हुआ कि उसकी जो कैंसर की वजह से वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसने कंपनी पे केस कर दिया कि जी ये इसने इसकी वजह से, ड्रग की वजह से नीचे, और लेकिन असल वजह टेस्टिकुलर कैंसर था.
رائٹ. لیکن اس وقت جو ہے نا بیسیکلی اس طرح کا ایریا تھا کہ جب اخبار میں ایک دفعہ چیز آ جائے تو وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کمپنی ہیڈ ٹو پے دیٹ جینٹل مین, مطلب اس کی نسلوں کو اس کا ایک لگا دیا کہ جی ان کو رائلٹی ملتی رہے گی, لیکن پھر بھی لوگوں کی بات جن سے نکلی. صحیح. جو امپورٹینسی لیول ہے وہ اٹ از لائک لیس دین 1%. اوکے. لیس دین پرسینٹ, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. نہیں خاص فرق نہیں. تو اب اس کو لیکن ایک سیلف ریفلیکشن میں آ گئی نا, ایک بندے کے ذہن میں آ گیا, دماغ میں بیٹھ گئی. تو بیسیکلی یس, اب ہم جو یعنی کہ اگر اس کے ہے تو دیر آر ملٹیپل ادر آپشنس. جیسے آپ بایوٹن کا یوز کروا دیں اس کو, ٹھیک ہے, ملٹی وائٹامن, گروتھ فیکٹرز, اپنا مینس کہ آپ بہت ساری نئے سالٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آ گئے ہیں, مطلب ریزلٹس اچھے مل جائیں گے. سیرمز آ گئے ہیں, ٹھیک 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 ہے نا, اور یہ سیف ہے سارے, اور سیف ہیں. اور مینوکسیڈل جو کہ ہارٹ میڈیسن جو کہ پہلے لگانے کے لیے اوپر یوز ہوتی ہے, تو اورل ڈوز میں آ گئی ہے, لو ڈوز اورل ڈوز میں اور لو 2.5 ملی گرام میں لو ڈوز مینوکسیڈل بھی آ گئی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر کیے ہیں, اور یقیناً بہت سے لوگوں کے سوالات ہوں گے. اگر آپ کا بھی گنج پن سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احسن ریاض صاحب آپ کا. اور ناظرین, آپ نے سمجھ لیا نا کہ اس کا علاج ہے, پریشانی لینے والی کوئی بات نہیں ہے. صرف آپ نے اتنی ایفرٹ ضرور کرنی ہے اپنے لیے, کیونکہ کاسمیٹک میٹر ہے جی. اس کے لیے اپنے لیے آپ نے اتنی ایفرٹ ضرور کرنی کہ ایک اچھے سرجن کے پاس آپ نے جانا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ ایک ایسی سرجری ہے کہ خراب ہوگی تو بعد میں رپیٹ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور آپ کے بال جو لگیں گے, اور اوبویسلی آپ کے ڈونر ایریا سے لگیں گے, اگر وہ ضائع ہو گئے اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا موقع نہیں ملے گا. تو پہلے اپنی پوری ریسرچ کریں, اور اس کے بعد آپ, بڑا سیف ہے جی آج کل, اور 10 سال ینگ, 15 سال ینگ, اور جن لوگوں کی شادی بھی ہونے والی ہے, اور اگر وہ سوچ رہے ہیں تو یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. باقی چوائس آپ کی اپنی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.